نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حشر کے میدان میں ہر شخص سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے گا مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حضور سے قدم ہٹا سکے۔ اس نے اپنی زندگی کن کاموں میں لگائی، اپنی جوانی کو کن کاموں میں کھپایا، مال و دولت کن ذرائع سے حاصل کیا، مال و دولت کن کاموں میں خرچ کیا، اور جو علم حاصل تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب ہم اور آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور ان سوالوں کے جوابات دے رہے ہوں گے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زندگی میں ان سوالات کے جوابات کو تیار کر رہا ہے اور ان سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے شعور کی زندگی گزار رہا ہے۔ زندگی آپ کو بھی ملی ہے، جوانی کی نعمت سے آپ بھی نوازے گئے ہیں، مال و دولت کے آپ بھی مالک ہیں، مال آپ بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ کو بھی بہت کچھ علم حاصل ہے اور آپ عمل بھی کر رہے ہیں۔ سوچئے، کیا آپ جوابات تیار کر رہے ہیں اور کل اللہ کو خوش اور مطمئن کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اصلی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر اور فانی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کا سکھ ہمیشہ کا ہے اور وہاں کا دکھ بھی دائمی ہے۔ دنیا کی اس قلیل زندگی میں آپ کے رب نے آپ کو مہلت اور موقع دے رکھا ہے کہ آپ اپنی کوششوں سے اپنے لیے آخرت کی جیسی زندگی چاہے بنا لے۔ ہمیشہ کا سکھ بھی آپ اپنے لیے فراہم کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کا دکھ بھی آپ ہی کے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ آپ ہر لمحہ دنیا کی زندگی سے دور اور آخرت کے انجام سے قریب ہو رہے ہیں، اور آپ کو شعور ہو یا نہ ہو آپ کی زندگی ان 5 سوالوں کے جوابات تیار کر رہی ہے۔ یہ جوابات اللہ کے فضل سے آپ کو حسن انجام سے ہمکنار بھی کر سکتے ہیں، اور یہی جوابات آپ کو اللہ کے غضب میں گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ آپ کی زندگی کا ہے، اس مسئلے کا تعلق محض عقلی طور پر حل کرنے سے نہیں ہے، اور نہ اس کا تعلق کسی اور سے ہے، آپ سے اور صرف آپ سے اس کا تعلق ہے، اور صرف آپ ہی کو اس کا حل کرنا ہے۔ کوئی دوسرا اگر اس کے حل کرنے میں اپنا سب کچھ کھپا دے تب بھی آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور اگر آپ اپنے مسئلے کو صحیح حل کرنا چاہیں تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت بھی آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آپ کا ذاتی اور شخصی مسئلہ ہے، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ ہی کو اپنے کیے کا اچھا یا برا انجام دیکھنا ہے۔ آپ اس پر سوچنے کی زحمت اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، آپ کی زندگی بہرحال ان سوالات کے جوابات تیار کر رہی ہے، اور آپ اپنے وقت پر یہ جوابات بہرحال پیش کریں گے۔ پھر معاملہ اس اللہ سے ہے جس کے علم سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، آسمان کی فضائیں ہو یا زمین کی تہیں، پہاڑوں کی چٹانوں کی سینے ہو یا سمندر کی گہرائیاں، جہاں کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے علم میں ہو رہا ہے۔ وہ عادل و حکیم ہے، اس کے یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں ہوگی۔ آپ نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو یقیناً اس کا صلہ آپ کے سامنے آئے گا، اور ذرہ بھر برائی کی ہوگی تو لازماً اس کا بدلہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ نہ آپ اس کی گرفت سے بچ کر بھاگ سکیں گے اور نہ اسے دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ غلط بیانی اور جھوٹ بیانی سے اسے مطمئن کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں واپسی کا امکان ہے، نہ مزید مہلت مل سکتی ہے، نہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ حشر کا فیصلہ اٹل ہے۔ سنجیدگی سے سوچئے کہ آپ کیا فیصلہ چاہتے ہیں۔ کل دارالحساب میں ہوں گے اور عمل کی مہلت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہوگی۔ کیا آپ کو کبھی اس سوال نے لرزایا کہ آپ نے مال کہاں خرچ کیا؟ بظاہر یہ کتنا معمولی سا سوال ہے، مگر یہ ہرگز معمولی سوال نہیں ہے۔ ایک سوال پر آپ کی آخرت بننے اور بگڑنے کا مدار ہے۔ اس وقت ہم صرف اسی ایک سوال پر غور کرنا چاہیے۔ اچھے دیندار اور باشعور افراد بھی اکثر اس سوال کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے، اور انہیں یہ حقیقت ندامت نہیں کرتی کہ ہم جس طرح اور جن کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کل اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات میں بھی آپ خرچ کرتے ہیں، کبھی تنگ دلی اور بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے، لیکن یہ بھی اطمینان کر لیجئے کہ آپ جہاں اور جس طرح خرچ کر رہے ہیں ٹھیک اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کی ضرورت اور اللہ کی مرضی کچھ اور ہو
اور آپ کا طرز عمل کچھ اور. آپ نے حج ادا کر لیا اور اللہ نے آپ کو اتنا دیا کہ بار بار آپ نفلی حج ادا کریں. اس میں کیا شک ہے کہ بیت اللہ کی حاضری مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. آپ بار بار اس سعادت سے بہرہ ہو رہے ہیں. آپ کے پڑوس میں ایک بیوہ جو محتاج ہے، محلے ہی میں ایک مریض ہے جس کے کئی بچے ہیں، خستہ حال فاقوں کے مارے، تعلیم و مذہب سے محروم. آپ کی بستی میں کتنے ہی نوجوان واہی تباہی گھوم رہے ہیں. نہ ان کو روزگار کا کوئی بندوبست ہے، نہ ان کی تعلیم و تربیت کا. ان کی آوارگی اور بے راہ روی نہ صرف معاشرے کے لیے وبال جان ہے بلکہ ان کا وجود اسلام کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہے. اس مریض نے آپ کو متوجہ بھی کیا، بیوہ نے بھی اپنی خستہ حالی آپ کو بتائی، نوجوان کے بے راہ روی سے بھی آپ کو روشناس کرایا گیا، لیکن آپ نے کوئی نوٹس نہ لیا. آپ کو تو یہ دھن ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کرائیں. آپ کی زندگی کی یہ چند جھلکیاں ہیں، خدا را غور کیجئے. کل جب اللہ آپ سے پوچھے گا تو نے مال کہاں خرچ کیا، تو آپ اپنا یہ طرز عمل بتا کر واقعی اللہ کو خوش کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا مال واقعی صحیح مصارف میں خرچ کیا. آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے دین کے تقاضوں کے مطابق خرچ کیا اور آپ کا یہ صدقہ و خیرات اللہ کے ہاں قبول ہوگا. آپ کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ صحیح مصارف میں خرچ کریں. دین کا جہاں جہاں تقاضا ہو وہاں خرچ کریں. بے شک مال آپ کا ہے، لیکن آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے صلہ چاہتے ہیں تو اللہ کے دین سے یہ بھی معلوم کر لیں کہ میں کہاں خرچ کروں اور کس طرح خرچ کروں. اپنے ذوق کی تسکین اور اپنے نفس و قلب کی اطمینان کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو اللہ سے صلہ کی طلب نہ کیجیے. اللہ سے صلہ تو اسی شخص کو مل سکتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرے، دین کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرے اور دین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرے، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے لرزتے رہیں کہ آپ نے واقعی جہاں جہاں خرچ کیا ہے اور جس انداز میں خرچ کیا ہے اس سے دین کا منشا بھی پورا ہوا یا نہیں، اور اللہ کا جو حکم تھا وہ بھی پورا ہو سکا یا نہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور وہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چوری، زنا اور شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے؟ فرمایا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر اللہ عز و جل سے ڈرتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے مال صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.